بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نصیحت چینل کے معزز خواتین و حضرات، آپ کو نصیحت چینل پر خوش آمدید۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ جزاک اللہ۔ ایک چمڑا رنگنے والا اتفاق سے خوشبو بیچنے والے بازار میں پہنچا تو یکا یک عطروں کی خوشبو جو اس کے دماغ میں گھسی تو چکرا کر گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا۔ اسی وقت لوگ جمع ہو گئے، کسی نے اس کے دل پر ہاتھ رکھا اور کسی نے عرق گلاب لا کر چھڑکا، اور یہ نہ سمجھے کہ اسی خوشبو کی وجہ سے بے ہوش ہوا ہے۔ کوئی سر اور ہتھیلیوں کو سہلاتا اور کوئی لوبان کی دھونی دیتا تو کوئی اس کو کپڑے سے ہوا دیتا۔ آخر جب کسی تدبیر سے ہوش میں نہ آیا تو دوڑ کر اس کے بھائی بندوں کو خبر کی کہ تمہاری قوم کا آدمی فلاں بازار میں بے ہوش پڑا ہے۔ کچھ نہیں معلوم کہ یہ مرگی کا دورہ اس پر کیوں پڑا۔ کیا بات ہوئی کہ وہ سرے بازار چلتے چلتے اس طرح گر پڑا۔ اس چمڑا رنگنے والے کا ایک بھائی بڑا ہوشیار تھا، یہ قصہ سنتے ہی دوڑا آیا، تھوڑا سا چمڑے کا ٹکڑا چھپائے بھیڑ کو چیرتا ہوا روتا پیٹتا اس تک پہنچا۔ لوگوں سے کہا کہ ذرا ٹھہرو، مجھے معلوم ہے کہ یہ بیماری کیوں پیدا ہوئی۔ اصل میں وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کے دماغ کی ایک ایک رگ میں بدبو تہ بتہ بسی ہوئی ہے۔ وہ مزدوری کی خاطر صبح سے شام تک گندگیوں اور بدبوؤں میں چمڑے رنگتا رہتا ہے۔ چونکہ سالہ سال سے گندگی میں بسر کرتا ہے، اس لیے بہت ممکن ہے کہ عطر کی خوشبو نے ہی اس کو بے ہوش کر دیا ہو۔ غرض اس جوان نے سب کو ہٹا دیا تاکہ اس کے علاج کو کوئی دیکھ نہ پائے۔ چپکے سے اس کے پاس گیا اور چمڑے کا ٹکڑا اس کی ناک پر رکھ دیا۔ جوں ہی یہ بدبو بے ہوش کے دماغ میں پہنچی، اس کا سڑا ہوا دماغ بدبو سے از سر نو تازہ ہو گیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ مردے میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ نصیحت ملی کہ جس کو نصیحت کی خوشبو سے فائدہ نہ ہو، سمجھ لو کہ وہ گناہوں کی بدبو سونگھنے کا عادی ہو گیا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں گناہوں کی گندگی سے نجات دلائے، آمین۔ دوستو، اپنے رشتہ داروں کا اور گرد و نواح کے سب لوگوں کا خیال رکھیے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیں، نیچے اپنے کمنٹس میں اظہار کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل نصیحت کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔